نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رافسی نے ہمارے ایک بھائی کو ایک پوسٹر سینڈ کیا جس میں ایک محدث کے حوالے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید نقل کی۔ اس پوسٹر میں لکھا ہوا ہے، حضرت ابن جعد سے امام احمد بن حنبل نے نقل کیا کہ خدا کی قسم معاویہ کافر ہو کر مرا۔ پھر انہیں حوالہ دیا ہے مسائل الامام احمد بن حنبل، روایت اسحاق بن ابراہیم بن ہانی النیسابوری۔ یاد رکھیں کہ محدث علی بن جعد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ثقہ عالم ہیں۔ صحابہ کرام کے متعلق ان سے کچھ روایات نقل کی جاتی ہیں، بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ اگر ہم تھوڑا غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ محدث علی بن جعد سے اس طرح کی باتیں ثابت نہیں ہیں، اگرچہ لوگوں نے نقل کی ہیں، اور ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا جس کی وجہ سے بعض محدثین نے ان پر جرح کر دی، اور حقیقت حال کھلنے کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا۔ جیسا کہ آپ اسی بات کو دیکھیں کہ یہاں ان کی طرح منسوب کر کے کہا کہ معاویہ کافر ہو کر مرا، حالانکہ ہم اگر محدث ابن الجعد کی اپنی کتاب دیکھتے ہیں جس کا نام ہے مسند ابن الجعد، اس کا صفحہ نمبر 76 ہے اور روایت نمبر 414 ہے۔ آپ اس میں غور کریں، لکھا ہوا ہے تسمیۃ من لقی ابو اسحاق من الصحابۃ علی بن ابی طالب وابن عباس وابن عمر وابن الزبیر، اور آگے لکھا ہے ومعاویۃ بن ابی سفیان۔ یعنی محدث ابن الجعد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المسند میں لکھا کہ ان صحابہ کرام کے نام جن سے ابو اسحاق نے ملاقات کی، یعنی جن صحابہ کی ابو اسحاق سے ملاقات ہوئی، ان کے نام درج کرتے ہیں۔ اور پہلا نام لکھا حضرت علی بن ابی طالب کا، دوسرا لکھا حضرت بن عباس کا، تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر، چوتھے نمبر پر حضرت عبداللہ بن زبیر، اور پانچویں نمبر پر انہوں نے لکھا ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا نام۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ محدث ابن الجعد نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام میں شمار کیا، اور صحابہ کرام بھی وہ جو اعلیٰ درجے کے ہیں، ان کے نام کے بعد بھی صحابہ کرام کے نام ہیں، لیکن انہوں نے جلیل القدر صحابہ کی سطر میں ان کا نام لکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا علی کا کتنا مقام ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس کا، سیدنا عبداللہ بن عمر کا، سیدنا عبداللہ بن زبیر کا، ان کے نام کے ساتھ حضرت معاویہ کا نام لکھا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک حضرت معاویہ مسلمان بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار بھی ہوتا ہے۔ اور جبکہ مسائل احمد والا قول کیا کہتا ہے کہ معاویہ کا انتقال غیر اسلام پر ہوا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ایک وہ بات ہے جو ان کی طرف منسوب ہے، یعنی کسی نے کہا کہ وہ یہ بات کہہ رہے تھے، دوسری طرف وہ بات ہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، محدثین کا ایک اصول ہے کہ ایک روایت محدث بیان کرے اور دوسری روایت اپنی کتاب میں لکھے، اگر اختلاف ہو جائے تو اس کی کتاب میں لکھی ہوئی روایت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یعنی جو بات کسی نے سن کے آگے پھیلائی، ممکن ہے اس کو سننے میں غلطی لگ گئی ہو، کہنے والے نے کچھ اور کہا ہو، سننے والے نے کچھ اور سمجھ لیا ہو، اور یہاں بھی اسی طرح کا معاملہ لگتا ہے۔ ورنہ بتلایا جائے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ غیر اسلام پر مرے، وہ اپنی کتاب میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلیل القدر صحابہ کے ساتھ کیوں لکھ رہا ہے؟ تو حضرت ابن الجعد کی اپنی کتاب سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک حضرت معاویہ صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ ہم اس کو ایک اور طرح بھی سمجھ لیتے ہیں معاملے کو
علی بن جعد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے دو بڑے محدث ہیں، ایک ہے امام یحییٰ بن معین اور دوسرے ہیں امام احمد۔ امام یحییٰ بن معین کے متعلق ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا امام یحییٰ بن معین سے دوسری مرتبہ علی بن جعد کے بارے میں نے کہا وہ ثقہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ ثقہ ہے، صدوق ہے۔ میں نے کہا کہ لوگ تو ان سے چشم پوشی برتتے ہیں، یعنی لوگ ان کے بارے میں مختلف طرح کی باتیں کر کے ان کے قریب جاتے نہیں ہیں، ان سے روایتیں نہیں لیتے۔ تو ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یکذبون علیہ، کہ وہ لوگ ان پر جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ کان صدوق، وہ تو سچے ہیں۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ ابن الجعد کے متعلق جو باتیں کہی جاتی تھی وہ سچ نہیں ہیں، بلکہ ان کے مخالفین نے ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا ان کو بدنام کرنے کے لیے۔ اور اس لیے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جیسا سخت طبیعت کا امام بھی، جو کہ جرح و تعدیل میں اور روات کی پرکھ میں بڑے سخت تھے، وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ علی بن جعد یہ ثقہ راوی ہیں، صدوق ہیں، اور ان کے متعلق جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ غلط ہیں۔ تو اس لیے مسائل احمد والی بات وہ ابن الجعد کے متعلق غلط منسوب ہے، بالکل انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ اسی طرح امام احمد ہیں، وہ بھی ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ مجھ کو ان کے بارے میں پہنچی ہے یہ بات کہ وہ صحابہ کرام کی بڑی بری رائے رکھتے ہیں، اس لیے وہ اپنے شاگردوں کو روکتے تھے کہ ان سے روایتیں نہ لو، اور پھر ان سے یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے ابن الجعد سے روایتیں لی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ ابن الجعد کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی پہلی رائے سے رجوع کر لیا تھا۔ اور پھر ہم ایک اور بات بھی کہتے ہیں حضرت معاویہ کے خلاف ان کا قول پیش کرنے والوں سے کہ جیسے ان کا قول حضرت معاویہ کے خلاف ہے ایسے ہی حضرت حسن کے بھی خلاف ہے، تو جیسے تم حضرت معاویہ کے خلاف لیتے ہو حضرت حسن کے خلاف بھی لے لو، ورنہ ہمارا طرز اپناؤ کہ نہ تو حضرت معاویہ کے خلاف لو اور نہ ہی حضرت حسن کے خلاف لو، کیونکہ ان سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے بعض محدثین کے اقوال صحابہ کرام کے خلاف ملتے ہیں، ایسے ہی سیدنا علی اور سیدنا حسین وغیرہ کے خلاف بھی ملتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم رافضیوں کے اقوال دیگر صحابہ کے متعلق قبول نہیں کرتے، ایسے ہی ہم سیدنا علی اور دیگر اہل بیت کے خلاف بھی ناسبیوں کے اقوال قبول نہیں کرتے۔ ہمیں تعجب تو ان لوگوں پر ہے جو اہل بیت کے متعلق تو قبول نہیں کرتے، صحابہ کرام کے متعلق قبول کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت بہت بلند اور عظیم ہستیاں ہیں، ان کے خلاف ان لوگوں کے اقوال بالکل قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور باقی علی بن جعد والے اقوال کے بارے میں بتا دیا کہ یہ لوگوں کا ان کے خلاف پروپیگنڈا تھا، وہ تو اپنی کتاب میں صحابہ کرام کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کو جلیل القدر صحابہ میں شمار کرتے ہیں۔ اس لیے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ثقہ صدوق ہیں اور لوگ ان کے بارے میں غلط بیانی سے کام